ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام و امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین حضرات، شاید کہ آپ کے علم میں ہو، آج کا جو عنوان اور ٹاپک ہے، کون سے ایسے اعمال ہیں جو انسان کی زندگی میں انقلاب لائیں گے، انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیں گے، انسان کی زندگی کے اندر عروج لے کے آ جائیں گے، انسان کی زندگی میں خیر خواہی اور بہتری لے کے آ جائیں گے، انسان کی زندگی میں، انسان کی عدم موجودگی میں لوگوں کی زبان کے اوپر کلمہ خیر لے کے آ جائیں گے، انسان کی غیر حاضری پر مجلس، دوست، رشتہ دار اس کی عدم موجودگی محسوس کرتے ہوئے کلمہ خیر سے اسے یاد کریں گے، انسان کی زندگی میں فرشتے انسان کے اوپر نازل ہوں گے، انسان کی زندگی میں کس قدر امن، کس قدر سکون، کس قدر انسان کی زندگی کے اندر چین، اور آخرت کی زندگی کے اندر کس قدر انسان کے ساتھ بھلائی ہوگی، یہ سارے کے سارے معنی انقلاب کے معنی ہے۔ یہ جتنے الفاظ میں نے بولے ہیں یہ لفظ انقلاب کی وضاحت ہے۔ ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر انقلاب کیسے پیدا ہوگا۔ ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی اچانک سے چینج ہو جائے۔ ابھی بچہ ہے، جوانی کی طرف وہ چل رہا ہے، تو اس کسی پہلے سے سوچے ہیں۔ ایک طالب علم ہے، وہ اسکول کا ہے، وہ کالج کا ہے، وہ یونیورسٹی کا ہے، اس سے آپ پوچھ کے دیکھیں بڑے ہو کے کیا بنیں گے، پہلے سے اس نے سوچ رکھا ہوتا ہے میری زندگی کے اندر جیسے ہی اسکول سے فراغت ملے، کالج سے فراغت ملے، یونیورسٹی سے فراغت ملے، میں یہ بن جاؤں، میری زندگی کے اندر یہ چینج اچانک سے آ جائے۔ ایک تاجر ہے، کاروبار شروع ہی کرتے ہی اس کے ذہن کے اندر یہ سوال ہوتا ہے میری زندگی کے اندر اچانک سے چینجنگ آ جائے، تبدیلی آ جائے، انقلاب آ جائے۔ ایک عہدے دار ہے، عہدے پہ ابھی بیٹھا ہی ہے، فوراً ہی ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے یہ عہدہ چھوٹا ہے، یہ کرسی چھوٹی ہے، یہ گریڈ چھوٹا ہے، بڑے گریڈ کی طرف جانا چاہیے۔ اچانک سے زندگی کے اندر انقلاب آ جائے۔ آپ دنیا کے اندر جتنے بھی شعبے ہیں، ہر ایک شعبے کے اوپر فیض ہونے والا بندہ، ہر ایک کام کو اپنانے والا بندہ، اس کی اگلی سوچ یہی ہوتی ہے کہ میری زندگی کے اندر اچانک سے تبدیلی آ جائے، چینجنگ آ جائے، انقلاب آ جائے، پستی سے بلندی کی طرف میں جلدی ہی پہنچ جاؤں۔ ہر ایک بندے کی خواہش ہے، اور یہ خواہش ہونا، یہ خواہش کا پیدا ہو جانا، یہ خواہش کا آنا، یہ کہ برا نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور قرآن کے اندر یہ بات درج ہے اگر کسی انسان کی یہ خواہش آتی ہے تو اس کے اندر کوئی کباہت اور کوئی برائی نہیں ہے، انسان خواہشات کر سکتا ہے، لیکن اس خواہشات کے ساتھ ساتھ انسان دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ دینی کو بھی ساتھ لے کے چلے، اعمال کو بھی ساتھ لے کے چلے، پھر ہوگا کیا؟ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ سونا تو مل رہا ہے لیکن سونے پہ در سونا انسان کو مل جائے گا، زندگی کے اندر چینج اور تبدیلی آ جائے گی۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ اب اس چاہت کو عملی نمونہ کرنے کے لیے، اس چاہت کو لوگوں تک دکھانے کے لیے، اس زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ذرا سا محنت کرنی پڑے گی، ذرا سا کوشش کرنی پڑے گی، ذرا سا جد و جہد کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے اندر انقلاب لے کے آ جائیں گے۔ انسان کی زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے اگر آپ کی توجہ رہے،
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب ہے تو ان باتوں کو دل کی تختی پہ لکھنا ہوگا، نوٹ کرنا ہوگا، اور یہ انقلاب انسان کی زندگی کے اندر آنا یہ ممکن بن جائے گا۔ اب باتیں کون سی ہیں؟ صرف 4 باتوں کا ذکر کریں گے اور اپنی بات مکمل کریں گے، بالکل مختصر، ہر ایک بات کی ساتھ مثال بھی دیں گے سمجھانے کے طور پہ تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ 4 باتوں کا ذکر کریں گے مثال کے ساتھ اور کوشش کریں گے بات آپ کو سمجھا جائے اور آپ کا وقت ضائع نہ کیا جائے۔ آئیے پہلی بات، چاہتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے۔ سننے میں یہ جملہ عجیب سا جملہ ہے، لیکن جب آپ کو مثال کے ساتھ بات سمجھ آ جائے گی تو آپ کہیں گے یقیناً اس کے اندر انقلاب اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دوسرے مسلمان کے لیے، دوسرے بندے کے لیے دعا کریں۔ دوسرے بندے کے لیے انسان کی عقل تو یہ تسلیم کرتی ہے کامیابی کے لیے بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، خود روزے کی حالت میں جیسے آپ نے سنا ہے اور قبولیت کے اوقات ہیں، عقل تو یہی تسلیم کرتی ہے، آج تک یہی سنتی آئی ہے۔ کامیابی کے لیے اور چیزوں کو پورا کرنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، چیزیں مل جائیں گی، لیکن یہاں جملہ ذرا سا الٹ ہے۔ اگر انقلاب چاہتے ہیں تو دوسرے کے لیے دعا کریں، دوسرے کے لیے دعا کریں، دوسرے کو اپنی دعا کے اندر یاد کریں، اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے اندر انقلاب لے کے آ جائیں گے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے چھوٹا سا ایک نقطہ ہے، وہ آپ اپنی ذہن کے اندر بٹھا دیں، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کسی نیک شخص سے دعا کروانا اس کے اندر کوئی کباط نہیں ہے اور یہ منع بھی نہیں ہے۔ کسی نیک شخص سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، اور کسی نیک سے دعا کروائیں گے تو دعا کی قبولیت میں سے ایک قبولیت یہ بھی ہے کہ دوسرے بندے جو نیک ہے اس سے آپ دعا کروائیں۔ کیسے؟ مثال کتب حدیث کے اندر یہ درج ہے، آپ دیکھیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ کو وصیت کی تھی، یمن سے ایک قافلہ آئے گا، اس قافلے کے اندر ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس کرنی ہے۔ وہ جب بیت اللہ کا یہ حج کرنے آئے تو اس قافلے کے اندر یہ اویس کرنی نامی شخص رحمہ اللہ تعالی اس سے اپنے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اب پتہ چلتا ہے اویس کرنی کے وقت کے نبی تھے؟ نہیں، نبی تو نہیں تھے وقت کے، صحابی رسول تھے؟ صحابی رسول بھی نہیں تھے، عام انسان۔ کوشش یہی کروں گا تاکہ نبیوں کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ ان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا ہے، پاکیزہ ہستیاں ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کوشش کریں گے عام لوگوں کی مثالیں دے کے، ہم کہتے ہیں دوسرے بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں کیسے قبول نہیں ہوتی؟ آپ عام لوگوں کی مثالیں سمجھے، محدثین کی، نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اویس کرنی نامی شخص آئے گا، آپ اس سے دعا کروانا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب وجہ کیا تھی کہ اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے خدمت کی وجہ سے ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ نیک لوگوں سے دعا کروانا کوئی کباط والی بات نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پھر دعا کروائی تھی۔ ایک مثال، بات سمجھانے کے لیے یہ مثالیں دے رہا ہوں۔ دوسری بات، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات درج ہے۔ اب چھوٹا سا ایک بچہ جا رہا تھا، اس کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ آپ کے پاس وہ بچہ تشریف لے کے آ گیا، جیسے ہی پہنچا کہا بیٹا میرے لیے ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ صحابہ کرام حیران اور پریشان، چھوٹے سے بچے امیر المؤمنین اس سے دعا کروا رہے ہیں۔ خلیفہ ثانی، خلفۂ راشدین، جن کے متعلق قرآن و حدیث کے اندر گویاں آئی ہے، آپ ان کی شان آپ جانتے ہیں، چھوٹے سے بچے سے دعا کروا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا امیر المؤمنین آپ چھوٹے سے بچے سے دعا کروا رہی ہیں، کیا جواب دیتے؟ لا کمال جواب دے دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے اس بچے سے دعا کروائی ہے، اس بچے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے میں نے اس بچے سے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس بچے کی دعا کو قبول فرماتی ہے۔
اللہ نے جن کو اولاد سے نوازا ہے، اپنی بیٹی یا بیٹے چھوٹے چھوٹے منع، ان کی کہو ان کو ہاتھوں کو اٹھائے بابا کی رزق کے لیے دعا کریں، ہاتھوں کو اٹھائے بابا کی صحت کے لیے دعا کرے، ہاتھوں کو اٹھائے مما کی صحت کے لیے دعا کرے، رزق کی فراوانی کے لیے دعا کرے۔ یہ دعا کی فیکٹریاں گھر کے اندر موجود ہے، بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر۔ دعا کی فیکٹریاں گھر کے اندر موجود ہے، کبھی ماں کی صورت میں ہے، کبھی بیٹی کی صورت میں ہے، کبھی بیٹے کی صورت میں ہے، کبھی والدین کی صورت میں ہے۔ یہ دعا کی ساری فیکٹریاں گھر کے اندر رکھ کے بیٹھے ہیں، دعا کے لیے باہر بھاگ رہے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ کہا کریں، سکھائیں ان کو کہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ کیوں؟ ان پہ گناہ نہیں ہے۔ جب گناہ نہیں ہے تو نیک لوگوں کی دعاؤں قبول ہوتی ہے۔ دو مثالیں۔ تیسری مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام آتے تھے، آ کر کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ اس کی مثال سمجھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، میری والدہ کے لیے دعا کریں، آپ نے دعا کر دی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، آپ کو آ کر کہتے تھے آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ دوسرے نیک شخص کو کہا جاتا ہے وہ اپنے لیے بھی اور دوسرے بندے کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اب واپس اپنی بات پہ ہے، میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ آپ دوسرے بندوں کے لیے دعا کریں، زندگی کے اندر کیسے انقلاب آتے ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے فرشتوں کی ایک ڈپٹی لگا دیتے ہیں، فرشتوں کا ایک قبیلہ بند کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک فرشتہ آ کے اس بندے کی پیٹھ کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، پیچھے یہ کھڑا رہتا ہے، جیسے یہ دعا کرنے والا سامنے والے بندے کے لیے دعا کرتا ہے، مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اسے صحت دے دے، یہ فرشتہ فوراً ہی کہتا ہے والا کا مثل ھذا، اے اللہ یہ اپنے بھائی کے لیے صحت مانگ رہا ہے، اللہ اسے بھی صحت دے دے۔ آپ اندازہ لگائے فرشتہ کتنے پکیزہ جماعت ہے، کتنا یہ پکیزہ جماعت ہے، کتنا یہ اللہ رب العالمین کے قرب والے اور یہ مطہرہ فرشتے ہیں۔ یہ اس بندے کے لیے میں نے پیچھے مثالیں دی ہیں، نیک لوگ دعائیں کرے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ فرشتے کتنا نیک ہے، دوسرے بندے کے لیے دعا کرے، فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے وہی سیم، تو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ مجھے ضرورت ہے پیسوں کی تو میں اپنے بھائی کے لیے پیسوں کے لیے دعا کروں، فرشتہ آئے گا میری پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو کے کہے گا والا کا مثل ھذا، اے اللہ اس نے اپنے بھائی کے لیے 10 لاکھ کے لیے سوال کیا ہے، اللہ اسے بھی 10 لاکھ دے دے۔ تو پیسوں کی ضرورت ہے، کمی ہے، فراوانی نہیں ہے، آئیے ساتھ والے بھائی کو لیے اس کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیج کے تمہارے لیے دعا کریں گے۔ زندگی کے اندر انقلاب ہے۔ اگر چاہتے ہیں انقلاب تو دوسرے بندے کے لیے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیں گے۔ سیدنا ابو درداء جو اس حدیث کے راوی بھی ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کے 360 دوست تھے، 300 صحابہ کرام کا آپ اندازہ لگائے، تصور کیا، 360 دوست تھے، اور دن بھی کتنے ہیں، 360 دوست ہے۔ روزانہ ایک دوست کا نام لے کے اس کے لیے دعا کرتے تھے، جو چیز ضرورت ہوتی تھی اس بھائی کے لیے مانگتے تھے، گھر پہنچتے تھے وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے تھے۔ ہم بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں چیزیں دے تو 360 دوست بنا لے، 360 دن ہے، 360 دوست بنا لے، ہر دن ایک دوست کے لیے دعا کرے، جو چیز جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے تمہارے لیے دعا کریں گے، وہ انسان کو چیز مل جائے گی۔ ایک بات، زندگی کے اندر انقلاب چاہتے ہیں، دوسرے مسلمان کے لیے دعائیں کریں، دوسرے مسلمان بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں، ایک بات۔ دوسری بات آپ دیکھیں،
اگر زندگی کے اندر انقلاب چاہتے ہیں، زندگی کے اندر چینج چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، زندگی کے اندر عروج چاہتے ہیں، زندگی کے اندر خیر چاہتے ہیں، لوگ بلے بلے کریں اور لوگ ہماری تعریف کریں، ہم مجلس کے اندر نہ ہو، لوگ ہمیں ڈھونڈیں کہ کہاں گئے، آج مجلس کے اندر رونق نہیں ہے، چینج چاہتے ہیں زندگی کے اندر، ایک اور کام کریں۔ کون سا کام ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی من و ان اطاعت کریں، فرما برداری کریں، آپ کی بات کو تسلیم کریں، آپ کی مکمل بات پہ عمل کریں، تو انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی اور انقلاب آ جائے گا۔ ایک دو مثالیں اس کی آپ سمجھیں، کیسے اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے آپ کی، اور زندگی کے اندر انقلاب کیسے پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ انقلاب پیدا کر دے گی۔ خیبر کے موقع میں مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، خیبر کی جنگ سے صحابہ کرام فارغ ہو کے آ رہے ہیں، جنگ سے چورا چور ہیں، زخم بھی لگے، لمبی جنگ تھی، یہ طویل جنگ تھی، جنگ سے واپس آ رہے ہیں، بھوکے بھی ہیں اور زخمی بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، کہا کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کی سواریاں جو گدے ہیں، ان گدوں کو آپ ذبح کریں اور ان کا سالن پکا کے آپ کھائیں۔ ایک حیران کن بات ہے، میں آپ کو آگے اس کا ذکر بھی کرتا ہوں، سالن بنے اور اس کا کھا لے۔ صحابہ کرام کو حکم دے دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو تسلیم کرتے ہوئے ذبح کر دیے گئے گدے، اس کے بعد یہ سالن بن گیا، ہانڈیاں مکمل تیار ہیں، اب کھانے کے قریب ہے، اچانک سے آسمان سے وحی آ جاتی ہے، حکم آ جاتے ہیں کہ گدا حرام کر دیا گیا ہے، گدے کے لیے حکم آ گیا کہ گدا آج کے بعد حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو بلایا، کہا کہ جتنے بھی یہ خیمے لگے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے، ان کے خیموں کے آگے چلتے ہوئے ایک اعلان کر دے، ایک منادی لگا دے۔ کیا اعلان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ ورسولہ نہا عن اللحوم الحمر الآلہہ، یہ اعلان لگا دے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ حکم ہے، آج کے بعد گھریلو گدے حرام قرار دیے گئے ہیں، ان کو آپ نہیں کھا سکتے۔ اعلان ہو گیا، صحابہ کرام نے فوراً تیار شدہ ہانڈیاں، اتنا طویل جنگ تھی، زخموں سے چورا چور ہے، ابھی کھانے کے قریب ہے، پکی ہوئی ہانڈیوں کو الیم دیا، ختم کر دیا، ضائع کر دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سننے کے بعد آپ علماء سے، محدثین سے کتابیں موجود ہیں، آپ جائیں پڑھیں اور پوچھیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا، ایک صحابی رسول نے یہ حکم سنا دیا، کوئی ایک صحابی بھی آپ کے پاس تشریف لے کے نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ کے رسول اتنے دن سے بھوکے ہیں، آج تو کھانے دیں، آج کے بعد نہیں کھائیں گے، کوئی بھی نہیں آیا۔ فوراً حکم سنا، ضائع کر دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کروانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کا جائزہ لینے کے لیے آپ اٹھے، اپنے خیمے کو چھوڑتے ہیں، باہر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اس بھوک کی حالت میں آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، میں جائزہ لے کے آؤں۔ آپ جائزہ لینے کے لیے باہر ہی نکلے، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکوہ کر رہے تھے، آپ کے متعلق غیبت کر رہے تھے، شریعت کے متعلق چند جملے کہہ رہے تھے، کیسی شریعت ہے، ہم جنگ بھی لڑے، اس کے بعد جب کھانے کی باری ہے حکم جاری ہو جائے یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ نہیں، اس قسم کا کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں تھی، اللہ رب العالمین کا کوئی شکوہ نہیں، محمد رسول اللہ کا کوئی شکوہ نہیں، کوئی پیچھا نہیں ہٹا۔ آپ جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے، آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت سنتے ہوئے آپ باہر نکلے۔ اب صحابہ کرام سے پوچھ رہے تھے جو آپ کے ساتھ صحابی تھے، یہ کس کا خیمہ ہے، یہ کس کا خیمہ ہے، یہ کس کا خیمہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے خیمے کا بھی علم نہیں ہے، اس خیمے کے اندر کون موجود ہے۔ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، فرمایا کہ دن کو جب میں باہر نکلتا ہوں، لوگوں کو دیکھتا ہوں، خیموں کو دیکھتا ہوں، مجھے پہچان نہیں آتی یہ کس صحابی کا خیمہ ہے، یہ انصار کا ہے، یہ مہاجرین کا ہے، یہ کس کا خیمہ ہے۔
پتہ نہیں چلتا. جب میں رات کو خیموں کا گشت کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ یمنیوں کا خیمہ ہے, یہ حجازیوں کا خیمہ ہے, یہ مدینے والوں کا خیمہ ہے, یہ مکے والوں کا خیمہ ہے, اور یہ انصار کا خیمہ ہے, یہ مہاجرین کا خیمہ ہے, اور یہ صحابیات کا خیمہ ہے. پھر مجھے پتہ چل جاتا تھا یہ خیمہ فلاں فلاں کا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کو تو پتہ چل سکتا ہے, رات کو تو اندھیرا ہوتا ہے, اندھیرے کے اندر کیسے پتہ چلتا ہے یہ فلاں کا خیمہ ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ رات کو اس لیے پتہ چلتا ہے, صحابہ کرام کھڑے ہو کے قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو ان کے لہجوں سے پتہ چلتا ہے یہ یمنیوں کا یہ خیمہ ہے, کیونکہ یمنیوں کے لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ مہاجرین کا خیمہ ہے, اس لہجے پہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. اس انداز سے مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ ہے صحابہ کرام. حکم آیا فوراً اطاعت اور فرما برداری شروع کر دی. اگر بات سمجھ نہیں آئی, قرآن کی محبت کے لیے ایک بات مجھے یاد آ گئی. یہ سنیے, عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے صحابی ہیں, چھوٹی عمر میں امامت مل گئی, مصلی مل گیا. حدیث میں آتا ہے 6 یا 7 سال کی عمر ہے تقریباً, تو اتنا عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت دے دی ہے. کہا اپنے قبیلے والوں کو آپ امامت کروائیں گے چھوٹی سی عمر میں. تو صحابہ کرام نے دوستوں نے پوچھا کہ اے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا وجہ ہے آپ کو قرآن مجید اتنا کیوں یاد ہے؟ قرآن مجید کیوں یاد ہے؟ نوجوانوں کے لیے یہ جملہ ہے, قرآن مجید آپ کو کیوں یاد ہے جبکہ آپ کے بابا قرآن مجید کے حافظ نہیں تھے, دادا بھی پڑھتے نہیں تھے, اور آپ کبھی مدینہ کے اندر گئے بھی نہیں, اور آپ مکہ کے اندر بھی نہیں گئے, پھر آپ کو قرآن مجید کیسے یاد ہے؟ اس چھوٹی سی عمر میں آپ نے کیسے یاد کر لیا؟ آپ کا گھر کا ماحول بھی نہیں ہے, ابھی ابھی آپ مسلمان ہوئے, مسلمان ہونے کے بعد قبیلے کے امام بن گئے. وجہ کیا تھی؟ قرآن آپ کو یاد تھا. چھوٹی سی عمر میں قرآن کیسے یاد کیا؟ آپ کے گھر کا ماحول بھی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی قرآن یاد ہے آپ کو. کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے دوستو, ہمارا گھر اس راستے پہ ہے, اس وادی کی ایک گھاٹ پہ ہے, اس جگہ پہ ہے جہاں روزانہ مسافر کا گزر ہوتا ہے, مسافر گزرتے ہیں, اور ہمارے گھر کے قریب درختوں کا ایک جھنڈ ہے. جیسے ہی مسافر کا گزر ہوتا ہے وہ یہاں آرام کرتے ہیں, یہاں ٹھہرتے ہیں, یہاں بیٹھے رہتے ہیں. آرام کرنے کے بعد پھر وہ سفر کرتے ہیں. مسافروں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں, غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. ہم بچوں کے ساتھ مل کے ان مسافروں کی سواریوں کو دیکھنے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جب مسلمانوں کا قافلہ آتا ہے, یہ سفر کرتے ہوئے یہاں سے گزرتے ہیں اور ان دفتروں کے جھنڈ میں بیٹھ کے آرام کرتے ہیں, تو ہم دیکھنے جاتے ہیں مسلمان اپنی تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے, ہم بیٹھ کے سنتے تھے. میں نے مسلمانوں سے قرآن مجید سن سن کے یاد کر لیا. یہ ہے جذبہ چھوٹی سی عمر میں. اللہ رب العالمین نے پھر زندگی کے اندر انقلاب کیسے دیا؟ چھوٹی سی عمر میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی وجہ سے امامت مصلی مل گیا. واپس اپنی بات پہ ہے, اطاعت رسول محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس قدر ضروری ہے. انسان ادھر اطاعت کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے, اللہ رب العالمین زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیں گے, زندگی کے اندر چینجز لے کے آ جائیں گے, زندگی کے اندر خیر آ جائے گی, زندگی کے اندر عروج آ جائے گا, زندگی کے اندر بھلائی آ جائے گی. عدم موجودگی میں لوگ دعاؤں میں یاد کریں گے. وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. 2 باتیں 4 باتیں مکمل کرنی ہے. تیسری بات کیا ہے کہ انسان نیکی کرے. انسان کی نیکی کس قدر انسان کے ساتھ وفاداری کرتی ہے. انسان کا نیک ہونا, نیکی چھوٹی ہے, نیکی بڑی ہے, انسان یہ نیکی کر لے اور یہ نیکی انسان کے ساتھ کس قدر وفاداری کرتی ہے, اور کس قدر انسان کو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب لے کے آ جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیں, بڑی کام کی بات ہے, بڑے جملے بول رہا ہوں. انسان کی زندگی کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان اس کے لیے بے حد پریشان ہوتا ہے.
اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر حاصل ہو جائے پھر بھی پریشان، اگر حاصل نہ ہو پھر بھی پریشان۔ ایسی کون سی چیز ہے جو انسان حاصل کرنے کے لیے پریشان ہے، حاصل ہو گئی ہے، مل گئی ہے، پھر بھی یہ پریشان ہے؟ وہ چار چیزیں ہیں، وہ چار چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انسان مال کی کمی کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، مال آ جائے، مال کی کمی کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات، انسان کو مال مل جائے، انسان اس مال کی حفاظت کے لیے پھر پریشان۔ اب اس کی حفاظت کیسے کرو؟ آپ معاشرے کے حالات دیکھ لیں، اگر ذرا سا کچھ چیز بھاری بھرکم انسان باہر لے کے جائے، واپس ہے جیب خالی۔ آپ جانتے ہیں کس حال انسان مال کی کمی کی وجہ سے پریشان، مال مل گیا اب اس کی حفاظت کی وجہ سے پریشان ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، انسان شادی شدہ ہے، شادی ہو گئی ہے، بچے نہیں ہو رہے، اولاد کی نعمت نہیں مل رہی، پریشان ہے۔ اگر اولاد کی جیسی نعمت انسان کو مل جاتی ہے، اب اس کی فرما برداری، اس کی تربیت، یہ ہمارا فرما بردار بن جائے، یہ اچھا بن جائے، تعلیم یافتہ بن جائے، اب اس کی فرما برداری کے لیے انسان پریشان ہے۔ چار چیزیں ہیں، آپ معاشرے میں دیکھ لیں کہ انسان کے پاس یہ چار چیزیں نہ ہو پھر بھی پریشان، اگر آ جائے پھر بھی پریشان ہے انسان۔ اب ان چار چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے ایک کام کرنے پڑے گا، ایک عمل کرنا پڑے گا۔ ان چار چیزوں کو درست کرنے کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے، زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا، زندگی کے اندر چینج، تبدیلی آ جائے گی۔ اولاد درست، زندگی کے اندر انقلاب، مال کی حفاظت، زندگی کے اندر انقلاب، مال آ گیا ہے زندگی کے اندر انقلاب ہے، اولاد مل گئی ہے زندگی کے اندر انقلاب ہے، انسان خوشگوار ہے، انسان خیر کے جملے بول رہا ہے۔ اب ان چار چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک ہی کام کرنا پڑے گا، اس کی مثال قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب چل رہے تھے، چلتے ہوئے، بات بڑی طویل ہے، اپنی بات صرف ذکر کریں گے۔ چلتے ہوئے ایک بستی میں پہنچے تھے، بستی والوں سے کھانا طلب کیا، انکار کر دیا، نہیں دیا۔ سورۃ کہف کے اندر یہ واقعہ درج ہے، بستی والوں نے انکار کر دیا، کھانا نہیں دیا۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب سے دیکھا کہ ایک دیوار تھی، وہ گرنے کے قریب تھی، محسوس کیا کہ یہ چند دنوں کے بعد گر جائے گی، اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تم مزدوری کرو، میں مستری بنتا ہوں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ دونوں وقت کے نبی ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب اس دیوار کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ ان کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں۔ ایسے عقل تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن یہ وقت کے نبی ہیں، آپ اندازے لگائے یہ انہوں نے کھانا نہیں دیا، آپ ان کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُمَا فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیوار ایک یتیم بچوں کی دیوار ہے، اس کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی ہے، اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اگر یہ دیوار گر گئی لوگ خزانے کو نکال لیں گے۔ اب ہم اس دیوار کو ٹھیک کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ ہیں یتیم بچے، ہیں یتیم بچے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کی مال کی اور انسان کی اولاد کی کیسے حفاظت کروا رہے ہیں۔ دو وقت کے نبیوں کو مزدوری پہ لگا دیا، آپ مزدوری کریں، وجہ کیا ہے؟ نبیوں سے مزدوری کروائی جا رہی ہے، وجہ کیا تھی؟ فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے، اس نیکی کی وجہ سے اس دیوار کو آپ ٹھیک کر لیں تاکہ خزانہ محفوظ رہے۔ پتہ چلتا ہے کہ والدین نیک ہے، یہ انسان نیک ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے مال کی اور انسان کی اولاد کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تین باتیں۔ چوتھی اور آخری بات، انسان کامیابی چاہتا ہے، زندگی کے اندر انقلاب چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے، پستی کو ختم کرنا چاہتا ہے، ایک اور کام کرنا ہوگا۔ وہ کام کیا ہے؟ کہ انسان کی خلوت پاک ہو، انسان کی تنہائی پاک ہو،
انسان کی علیحدگی پاک ہو، انسان کی تنہائی خلوت مطہرہ ہو، پاک اور صاف ہو، اللہ رب العالمین زندگی کے اندر انقلاب لے کے آ جائے گی۔ انسان خلوت میں، اگر انسان کی خلوت پاک نہیں ہے، جلوت میں، پبلک میں، لوگوں میں بڑا ہی نیک ہے، اگر تنہائی انسان کی پاک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا نہیں کرتے۔ آپ ایک دو مثالیں سمجھے، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلی مثال، بات لمبی ہے، صرف اختصار کے ساتھ۔ سیدنا مبارک رحمہ اللہ تعالی ایک شخص کے غلام تھے اور ایک باغ کے مالی بھی تھے۔ وہ باغ انار کا باغ تھا۔ مالک ایک وقت میں آتا ہے اور مبارک رحمہ اللہ تعالی سے کہتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، انار سے جوس بنا کے لے آئے۔ جوس بنا کے لایا گیا، باقی آپ نے پہلے بھی سنا ہے، معروف واقعہ ہے۔ جوس بنا کے لایا گیا، مالک نے کہا کہ یہ جوس ترش ہے، یہ کڑوا ہے، اس کو آپ لے جائیں۔ دوسرا لے آئے، دوسرا لایا گیا، پھر بھی کہا یہ ترش ہے۔ تیسرا لایا گیا، پھر بھی کہا یہ کڑوا ہے۔ مالک آخر کار غصے ہو گیا، کہا کہ اتنا آپ کو دن ہو گئے باغ کی حفاظت کرتے ہوئے، اتنا آپ کو ٹائم ہو گیا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کون سا درخت، کون سا پھل میٹھا ہوتا ہے جس کا جوس بنایا جاتا ہے۔ آپ مالک نے خوب ڈانٹا۔ ڈانٹنے کے بعد جب خاموش ہوئے، مبارک رحمہ اللہ تعالی کیا کہتے ہیں، مالک آپ نے مجھے باغ کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ضرورت کے تحت اس کو چیک بھی کر لینا، اس کو کھا بھی لینا۔ آپ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا تھا، صرف آپ نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس باغ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کون سا درخت کا پھل میٹھا ہے، کون سا کڑوا ہے، کبھی میں نے چیک ہی نہیں کیا ہے۔ اب مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کو آپ ان کی زندگی دیکھیں، کیا مالک ہر وقت سر پہ تھا؟ اگر اتنا زیادہ پھل موجود ہے، ایک پھل لیا جائے، مالک کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن آپ تقوی اور پرہیزگاری دیکھیں، تنہائی دیکھیں، کس قدر پاک ہے، حفاظت کرتے ہوئے مالک باغ سے ایک پھل بھی کبھی نہیں چیک کیا۔ مالک کو یہ تقوی اور یہ تنہائی اور یہ پاکیزگی پسند ہے، ہاتھ پکڑ کے لے گئے، اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ مالک کل تک جو غلام تھے آج گھر کے اور اس باغ کے مالک بن گئے، کل تک غلام تھے آج اس باغ کے مالک بن گئی ہے، سردار بن گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تنہائی اگر پاک ہے، تنہائی صاف ہے، اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر انقلاب لے کے آ جاتے ہیں۔ انقلاب زندگی کے اندر آیا نہیں آیا، اسی ہی چیز کی حفاظت کر رہی ہے، غلام بن کے اسی ہی چیز کو مالک بن کے دیکھ رہے ہیں۔ ایک نظر کے اندر تنہائی پاک ہو تو مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات آئی ہے تو ان کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی اپنے گھر حجاز سے چلتے ہیں، بغداد جاتے ہیں۔ بغداد علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ علم حاصل کرتے ہوئے قلم جو جس کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اب قلم ایک ساتھی سے، ایک دوست سے، ایک طالب علم سے ادھار لیتے ہیں۔ ادھار لینے کے بعد کہا لکھوں گا، لکھنے کے بعد واپس کر دوں گا۔ جیسے کلاس ختم ہوئی، قلم کو اپنے بیگ کے اندر ڈالا، گھر بغداد حجاز واپس آ گئے۔ جیسے گھر پہنچے، بیگ کو کھولا، قلم بیگ کے اندر موجود ہے، فوراً بیگ بند کیا، واپس چل پڑے بغداد۔ اس شخص کو بلایا اور ڈھونڈا، اس کو قلم واپس کی اور واپس چلے آئے۔ آپ اندازہ لگائیں اس وقت کی قلم کتنا مہنگی ہوگی۔ لکڑیوں کی قلم شاید بنتی تھی، وہاں لوگ لکڑیوں کے قلم بنا کے لکھتے تھے، لکڑی کی قلم ہے، اس کی کتنا حیثیت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تنہائی کے اندر کس طرح اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے۔ آخری بات، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی چوٹی کے محدث بھی ہے، علماء طلباء ان کی کتابیں آج پڑھ کے علماء بنتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کس قدر ان کی تنہائی پاک ہے۔ ان کا ہمسایہ تاریخ کے اندر آتا ہے، ان کا ہمسایہ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، اپنے گھر کو فروخت کر رہا تھا، بیچ رہا تھا۔ بیچتے ہوئے اپنے گھر کی قیمت 20,000 دینار لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے 20,000 دینار اپنے گھر کی قیمت لگائی ہے، جبکہ مارکیٹ کے مطابق آپ کے گھر کی قیمت 10,000 دینار ہے، آپ نے 20,000 دینار کیوں نہ لگائی؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہا مجھے پتا ہے، میرے پاس علم ہے، مجھے معلوم ہے میرے گھر کی قیمت 10,000 دینار ہے اور میں نے 20,000 دینار کیوں لگائی؟ 10,000 دینار
میرے گھر کی قیمت ہے اور 20,000 میں نے اس لیے لگائی، اوپر والا 10,000 عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی کی پڑوس ہونے کی وجہ سے میں نے 20,000 قیمت لگائی۔ اس قدر نیک لوگ ہیں، ان کا پڑوس ملنا اور ان کا ان کی صحبت ملنا، ان کا ساتھ ملنا کس قدر اہم ہے، کس قدر اہم ہے۔ تو بات ہماری مکمل ہوتی ہے۔ آپ نے باتیں سنی ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 ایسے کام ہیں زندگی کے اندر انقلاب، زندگی کے اندر تبدیلی، زندگی کے اندر خیر، زندگی کے اندر بھلائی۔ ان 4 کو اپنا لے، سونے پہ سہاگا ہے۔ ان 4 میں سے 3 کو اپنا لے، پھر بھی زندگی کے اندر خیر، اور ان 3 میں سے 2 کو اپنا لے یا 1 کو اپنی زندگی کے اندر لے جائے، اللہ رب العالمین زندگی کے اندر انقلاب، زندگی کے اندر خیر، زندگی کے اندر برکت اور انسان کو پستی سے اٹھا کے بلندی کی طرف لانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ ان 4 چیزوں کو اگر یہاں سمجھ نہیں ہے، تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچنا ضرور سمجھ آ جائے گی۔ شریعت کے اندر ہر ایک اعتبار سے خیر ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔